بولو پہلی شرط النظر الی وجہ رسول اللہ کہ زندگی میں میری نگاہ ہو اور چہرہ محمد الرسول اللہ کا ہو. بلند آواز سے کہیں النظر الی وجہ رسول اللہ کہ نگاہ میری ہو اور چہرہ کس کا ہو؟ بولو محمد مصطفیٰ کا ہو اور مال صدیق اکبر کا ہو. تقسیم کرنے والے محمد مصطفیٰ ہو، بیٹی صدیق اکبر کی ہو، خادمہ محمد الرسول اللہ کی ہو. تاریخ نے وہ منظر بھی ہمیں بتایا کہ ان تین دعاؤں کو، ان تین خواہشوں کو اللہ نے صدیق اکبر کی زندگی میں پورا کر کے دکھایا کہ صدیق اکبر نے اپنی بیٹی محمد کے قدموں میں نشاور کر سبحان اللہ. ان کے نکاح میں آئی. تاریخ نے یہ منظر بھی دیکھا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مال لے کر آ رہے ہیں. فاروق اعظم بھی اپنا مال اٹھا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نشاور کر رہے ہیں. آقا فرما رہے ہیں عمر گھر میں بھی کچھ چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آدھا مال چھوڑ کر آیا ہوں، آدھا مال اٹھا کر محمد کے قدموں پہ رکھ دیا. فرمایا صدیق تو کیا لے کر آیا ہے؟ توجہ ابو بکر تو کیا لے کر آیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ سارا مال اٹھا کر میں نے محمد کے قدموں میں نچاور کر دیا. صدیق کوئی گھر میں چیز چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا کوئی چیز نہیں، فقط اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑ کر آیا. سبحان اللہ. سارا مال اٹھا کر پھر اپنے گھر میں جا کر ان دیواروں پہ ہاتھ لگا کر دیکھ رہے ہیں کہ مجھے کوئی وہاں سے سوئی بھی مل جائے میں وہ بھی اٹھا کر محمد کے قدموں پہ رکھ دوں. میں نے سارا مال محمد کے قدموں پہ نشاور کر دیا. تیسری دعا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ میری نگاہ ہو، چہرہ محمد رسول اللہ کا ہو. پھر ہجرت کے موقع پر ہارے سور میں آقا اور صدیق دو تھے، تیسرا کوئی نہیں تھا. اللہ نے فرمایا صدیق یہاں ایک تو ہے اور تیرا نبی ہے، تیرا لاڈلا پیغمبر ہے. آج جی بھر کے اپنے نبی کا چہرہ دیکھ لے. آج میں نے تیری تین دعاؤں کو دنیا میں قبول کر دیا. کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم نامے پر عمل کرتے ہوئے مدینہ سے نکل رہے ہیں، مکہ پہنچ رہے ہیں. مکہ سے نکل کر یمن کی سرحد پر جب پہنچ رہے ہیں تو کسی نے کہا اے صدیق یہاں یمن کی سرحد پر تم پہنچ چکے ہو. ایک اس شہر میں صنعاء شہر میں ایک بہت بڑا اللہ والا رہتا ہے، آپ اس کی بھی زیارت کر لیں. ہر انسان کی فطرت ہوتی ہے، اچھی فطرت ہوتی ہے کہ وہ کہیں جاتا ہے اس کے دل میں نیک لوگوں کی محبت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ یہاں اللہ والا مجھے مل جائے میں اس کا چہرہ دیکھوں. اور ویسے ہی علماء نے لکھا ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے کسی ایک نیک آدمی کی، عالم کی زیارت کر لیتا ہے اللہ اس پر بھی جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. فرمایا کہ یہاں ایک آدمی رہتا ہے. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ پہنچے، جس کا کتابوں میں آپ پڑھتے رہتے ہیں شیخ ازد، یمن کا رہنے والا. جب ان سے ملاقات ہوئی تو عمر کتنی ہے؟ محققین نے، مؤرخین نے لکھا ہے کہ شیخ ازد یمنی کا اس کی عمر جو ہے 390 سال. کتنی عمر؟ 390 سال کی عمر. آنکھوں کی پلکیں جھکی ہوئی ہیں، نظر کچھ نہیں آ رہا. جب وہاں ابو بکر پہنچے تو پوچھا کہ آپ کون؟ فرمایا کہ میں ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر صدیق. میں اچھا. آنکھوں کی پلکیں بھی دونوں ہاتھ سے اوپر کی اور بالکل قریب سے دیکھا کہ صدیق اکبر تشریف لائے ہیں. فرمایا مبارک ہو صدیق، میں نے اپنی زندگی میں پیغمبر کو نہیں دیکھا، میں نے محمد رسول اللہ کو نہیں دیکھا. آج میری یہ آنکھیں صدیق اکبر کو دیکھ رہی ہیں. اے صدیق اگرچہ میں نے محمد رسول اللہ کی زیارت نہیں کی، جب تو یمن سے چل کر واپس میرے نبی کی مجلس میں جائے گا تو انہیں میرا سلام کہنا اور انہیں کہہ دینا کہ شیخ ازد یمنی نے مجھے کہا تھا کہ میں نے اپنے نبی کا تو چہرہ نہیں دیکھا لیکن میں دیکھے میں اس پر اقرار کرتا ہوں کہ ایک نبی اس دنیا میں آنے والا ہے، ایک پیغمبر اس دنیا میں آنے والا ہے. میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. میں نے صدیق کا چہرہ دیکھ کر یقین کر لیا کہ اس دنیا میں کوئی رسولوں کا رسول آ رہا ہے، پیغمبروں کا پیغمبر آ رہا ہے، اماموں کا امام آ رہا ہے، نبیوں کا نبی بن کر آ رہا ہے. وہ شیخ ازد یمنی
ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرما رہے ہیں کہ ابو بکر میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ جو ایمان جس شخصیت پر تو آج لا چکا ہے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اس عظیم شخصیت کی عزت و عظمت پر سب کچھ قربان کر دینا، لیکن اس سے ایک قدم بھی پیچھے نہ ہٹنا۔ ابو بکر فرماتے ہیں میں نے سب کچھ اس بات پر عمل کیا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میں نے پیغام پہنچایا۔ آقا نامدار بڑے خوش ہوئے کہ یمن کی سرحدوں پر جا کر میرا پیغام پہنچا رہے ہیں صدیق اکبر، تو میں نہیں، آپ نہیں، وہ عظیم شخصیت کے جس کی طرف اللہ کی طرف سے سلام آ رہے ہیں، وہ عظیم شخصیت جنہوں نے 11.5 لاکھ مربع میل پر اسلام کا پرچم بلند کیا۔ کون صدیق اکبر کہ جناب اللہ نے اپنا ایک محبوب بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا محبوب بنایا، اللہ نے بھی اپنا خلیل بنایا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنا خلیل بنایا، اللہ نے بھی اپنا دوست بنایا، آقا نامدار نے بھی اپنا دوست بنایا۔ اللہ نے فرمایا ابراہیم تو میرا حبیب ہے، میرا دوست ہے۔ آقا نے صدیق اکبر کو فرمایا تو میرا دوست ہے، میرا حبیب ہے۔ اللہ نے ابراہیم کے بارے میں فرمایا اوواہ حلیم کہ یہ بڑا حوصلے والا ہے، یہ بڑا بردبار ہے۔ آقا نے بھی صدیق کے بارے میں فرمایا اور ہم امتی بھی امتی ابی بکر کہ پوری انسانیت میں سب سے زیادہ حوصلے والا کوئی شخص ہے تو جناب صدیق اکبر ہے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ نے ابراہیم کو بھی قرآن میں صدیق کہا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ابو بکر کو صدیق کہا ہے۔ اب سمجھے کہ ایک خدا کا خلیل ہے، ایک محمد مصطفیٰ کا خلیل ہے۔ اللہ نے فرمایا خلیل جان پیش کر اسماعیل علیہ السلام کو قربان کر دیا۔ محمد مصطفیٰ نے فرمایا صدیق جان پیش کر حضرت عائشہ صدیقہ کو نبی کے قدموں میں بھیج دیا۔ اسماء بنت ابی بکر کو بھی محمد رسول اللہ کی عزت و عظمت پہ قربان کر دیا۔ سارا خاندان محمد کی عزت و عظمت پہ قربان کر دیا۔ اللہ نے ابراہیم کو فرمایا کہ اے ابراہیم آگ میں کود جا، آگ میں چلے گئے۔ محمد رسول اللہ نے صدیق اکبر کو فرمایا کہ صدیق تو بھی جان پیش کر۔ صدیق اکبر غار ثور میں اکیلے گئے ہیں یا نہیں گئے بولو؟ کالے بچھو سانپ کا ڈنگ برداشت پاؤں پہ کیا ہے یا نہیں کیا؟ نار کا ذکر بھی قرآن میں اور غار کا ذکر بھی، بولو لا تحزن ان اللہ معنا اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ نار کا ذکر بھی قرآن میں، غار کا ذکر بھی قرآن میں، وہاں بھی انہوں نے اپنے رب کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ صدیق نے بھی پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ نے ابراہیم کو فرمایا کہ تو بھی کامیاب۔ آقا نے محمد الرسول اللہ کو فرمایا، محمد مصطفیٰ نے صدیق کو فرمایا کہ جس طرح اللہ نے اپنے خلیل ابراہیم کو فرمایا تو کامیاب ہے، لیکن تو صدیق وہ عظیم شخصیت ہے کہ ساری دنیا کے احسانات جو ہیں، میرے احسانات ساری دنیا کے انسانوں پر ہیں، چاہے کوئی مرد ہے، چاہے کوئی عورت ہے، چاہے کوئی بوڑھا ہے، چاہے کوئی بچے ہے، چاہے کوئی اپنا ہے، چاہے کوئی پرایا ہے، سب کے جو ہے سب کے احسانات مجھ پر ہیں، لیکن صدیق اکبر وہ ہے کہ اکیلے ابو بکر کے احسانات مجھ پر ہیں۔ ساری دنیا کے احسانات کا بدلہ میں نے دنیا میں دے دیا ہے۔ ابو بکر وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جس کے احسانات کا بدلہ میں قیامت کے دن ادا کروں۔ کون صدیق اکبر؟ تو بلند آواز سے سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، اور بلند آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ میں آپ سے مخاطب ہوں گا، آپ نے اپنی زبان سے میرے ساتھ مل کر کہنا ہے سب سے پہلا ابو بکر۔ کیا کہنا ہے؟ بولو کیا کہنا ہے؟ ابو بکر کہتے ہیں جو نیکیوں میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا ہو۔ ابو بکر کسے کہتے ہیں؟ جو ہر نیکی میں پہلے نمبر پر آنے والا ہو۔ میں نے سیرت کی کتابوں کو اٹھا
اٹھا کر دیکھا تو سیرت کی کتابوں نے مجھے بتایا کہ نبی کے لڑکپن کا ساتھی سب سے پہلا کون؟ نبی کی جوانی کا سب سے پہلا ساتھی کون؟ نبی کے بچپن کا سب سے پہلا ساتھی کون؟ نبی کے ساتھ سفر کرنے والا سب سے پہلا کون؟ نبی کے ساتھ بیٹھنے والا کون؟ نبی کے ساتھ اٹھنے والا کون؟ نبی کے ساتھ کھانے والا سب سے پہلا کون؟ نبی کے ساتھ سب سے پہلا پینے والا کون؟ نبوت کے ساتھ تجارت کرنے والا کون؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا جب آقا کے ساتھ نکاح ہوا تھا اس بارات میں سب سے پہلے سارے صحابہ میں جانے والا پہلا کون تھا؟ بولو نبوت کی آمد پر خوشخبری امت کو دینے والا کون تھا؟ نبوت کی آمد پر خواب دیکھنے والا سب سے پہلا بتاؤ کون تھا؟ نبوت کی تعریف کرنے والا کون تھا؟ نبوت کی سب سے پہلے تصدیق کرنے والا کون تھا؟ اور جن کی ولادت پر غیر سے آواز آئی تھی یا امت اللہ، اور فرمایا کہ اے حبیبی، اے میرے دوست، میں اللہ کی بندی، میں نے تجھے وہ بیٹا عطا فرمایا ہے کہ جس کا نام صدیق ہوگا، جہنم کی آگ سے آزاد ہوگا اور خادم محمد مصطفیٰ کا ساتھی ہوگا۔ کون صدیق اکبر؟ کون صدیق اکبر؟ کہ نبوت کی تعمیر میں حصہ دینے والا سب سے پہلا کون تھا؟ مسجد نبی کی تعمیر میں اپنا چندہ سب سے پہلا دینے والا کون تھا؟ کہ جب آقا نے اپنے ہاتھ سے مسجد نبی کی تعمیر میں پہلی اینٹ رکھی تھی، اس اینٹ کے بعد دوسری اینٹ پہلا رکھنے والا بتاؤ کون تھا؟ ابو بکر۔ ہجرت کے موقع پر میرے نبی کے ساتھ سفر میں جانے والا کون تھا؟ جنہوں نے ہجرت کے سفر پر جاتے ہوئے 5000 درہم اپنے ساتھ نقد کیش لے کر جانے والا وہ صحابہ میں سب سے پہلا کون تھا؟ جس نے 45,000 نقد دراہم لے کر غزوہ تبوک کے موقع پر محمد کے قدموں میں نچھاور کر دیے تھے، وہ سب سے پہلا کون تھا بتاؤ؟ نبوت کے ساتھ سفر کرنے والا کون تھا؟ میرے نبی کی نبوت کی تصدیق، رسالت کی تعریف کرنے والا وہ سب سے پہلا ابو بکر تھا۔ کون ابو بکر؟ کہ جس کو تاریخ نے امت کو بتا دیا کہ یہ وہ ابو بکر ہے کہ جو حضرت عثمان بن عفان کا انہوں نے نام تجویز کیا تھا، وہ سب سے پہلا ابو بکر تھا۔ اسی طرح قرآن کو امت تک پہنچانے والا سب سے پہلا ابو بکر تھا۔ احادیث رسول اللہ کو امت تک پہنچانے والا سب سے پہلا ابو بکر تھا۔ قرآن جس کے بارے میں لا تحزن ان اللہ معنا کہہ رہا ہے، وہ سب سے پہلا کون ہے بولو؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، قرآن کی آیت جس کے بارے میں کہہ رہی ہے وہ سب سے پہلا کون ہے؟ اور جس کو قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ وہ صدیق ہے کہ جس کی طرف اللہ کے سلام آئے، وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ جس کی بیٹی پر بھی اللہ کی طرف سے سلام آئے، وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ جس کی اقتداء میں علی حج کر رہا ہے، وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ جس نے میرے نبی کی زندگی 63 سالہ زندگی میں 17 نمازیں مصلی رسول پہ پڑھائی ہیں، وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ کہ جس نے میرے نبی کی زندگی کے اندر جو ہے مصلی رسول کو سنبھالا ہے، وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ میرے نبی کا چہرہ دیکھ کر میرے نبی کے ماتھے کا بوسہ لینے والا وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ جنت میں سب سے پہلے جانے والا سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ وہ جنت جس کو تلاش کر رہی ہے وہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ غار میں جانے والا میرا جو ہے نبی پر عمل کرنے والا سنت پہ سب سے پہلا ابو بکر ہے۔ قیامت کے دن جب میرے نبی کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ سب سے پہلا ابو بکر ہوگا۔ اور جنت کے 8 دروازے جس شخصیت کو پہلے پکاریں گے اس کا نام صدیق اکبر ہے۔ کون صدیق اکبر؟ جو نیکی کے کام میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والا، سب سے پہلے نمبر پر آنے والا وہ صدیق، سارا مال نبوت کے قدموں پہ نچھاور کر کے ٹاٹ اور بوریے کا لباس پہن کر میرے نبی کی مجلس میں آیا۔ جبرائیل امین بھی نازل ہو گئے، فرمایا کہ اے میرے پیغمبر، اے رسولوں کے رسول، اس آنے والے اپنے وفادار صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کی طرف سے یہ پیغام دے دو کہ تیرا رب کہتا ہے صدیق، جب تو نے اپنا سارا مال میرے نبی کے قدموں پہ نچھاور کر دیا، تیری یہ ادا عرش پہ میں نے اس انداز میں پسند کی ہے کہ صدیق جب تک اس روئے زمین پہ تیرے قدم لگتے رہیں گے، تو جہاں چلتا رہے گا، جب تک تیرے جسم میں یہ ٹاٹ اور بوریے کا لباس رہے گا، اس وقت تک
تک 70,000 فرشتوں کے جسم پر بھی یہ بوریے کا لباس لگا رہے گا، اس لیے کہ جو تو نے ادا کی ہے اس دنیا کے اندر وہ ادا اپنے رب کو بھی پسند ہے، اس نبی کو بھی پسند ہے کہ سب کچھ صدیق اکبر نے کس کے نقش قدم پہ، بولو کس کے نقش قدم پہ چل کر لٹایا، بولو کون ہے وہ شخصیت، کون ہے وہ صدیق اکبر ہے، وہ کون ہے، بولو پہلے کون تھا، ابو بکر تھا، میرے نبی کو دیکھا تو پھر ابو بکر سے کیا بن گیا، بولو صداقت کا پیکر بنا یا نہ بنا، صدیق اکبر بنا یا نہ بنا، خلیفہ اول بلا فصل بنا یا نہ بنا، قرآن سے محبت کی یا نہیں، قرآن سے وفا کی یا نہیں، نبی کی سیرت پہ عمل کیا یا نہیں، نبی کی سنت پہ عمل کیا یا نہیں، اس قرآن پر عمل کر کے امت کو سبق دیا یا نہیں، یہ پوری کائنات کے اندر اگر یہ مساجد اور مدارس آباد ہیں تو صدیق اکبر کی قربانیوں کی برکت سے آباد۔ یہ مہینہ، اس مہینے کی 22 تاریخ مجھے بھی ایک سبق دے رہی ہے، آپ کو بھی یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ اس دنیا کے اندر اگر یہ کلمہ، یہ دین، یہ سنت، یہ میرے نبی کی سیرت امت تک پہنچی ہے تو ان تمام صحابہ میں سے ابو بکر وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کر کے محمد کے قدموں پہ نچھاور۔ آج آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، یہ میرا کمال ہے، آپ لوگوں کا کمال ہے، میرے حسن و جمال کا کمال ہے، آپ کے حسن و جمال کا کمال ہے، یہ میری دنیا کا کمال ہے یا آپ کی دولت کا کمال ہے، یہ کسی چیز کا کمال نہیں، یہ اس عظیم شخصیت کا کمال ہے کہ جس نے پوری دنیا کے اندر اسلام کو امت تک پہنچایا اور ہمیں بتا دیا کہ اگر میرے نبی کا عاشق بننا ہے تو اسی طرح بننے کی کوشش کرو جس طرح صدیق اکبر نے اپنے نبی کے ساتھ عشق کیا ہے۔ انی لعارف رجلا باسمہ وابیہ وامہ لا یأتی باب من ابواب الجنت الا قال مرحبا مرحبا، ہے تشریفا مبارکا۔ یہ تو ابو بکر ہوں گے جب جنت کے دروازوں سے گزرے گے، ہر دروازہ کھینچے گا ابو بکر آپ ادھر سے تشریف لائے تاکہ ان دروازوں کو بھی یہ عظمت حاصل ہو جائے کہ صدیق کا قدم جنت کے دروازوں پہ لگ چکا ہے۔ یہ مقام ابو بکر کو مل رہا ہے، مجھے کیوں نہیں مل رہا؟ یہ صدیق اکبر کو مل رہا ہے تو آپ کو کیوں نہیں مل رہا؟ مجھے مل سکتا ہے، آپ کو بھی مل سکتا ہے، پر شرط اول یہ ہے کہ جس طرح دنیا کے اندر میرے نبی نے، میرے پیغمبر نے، میرے رسول نے اپنی امت کو یہ سبق دیا کہ تم نے اس دنیا میں آ کر اپنے نبی کی سیرت پر، اپنے نبی کی سنت پر عمل کیا تو پھر تمہیں اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، محمد مصطفیٰ کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ جب اللہ اور اس کے رسول کی محبت اس دنیا میں انسان کو مل گئی، اسے محمد رسول اللہ کے ماننے والے صحابہ کی محبت بھی مل جائے گی۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کو ان تمام صحابہ کرام بالخصوص حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔